فرمایا کہ حتی الامکان کسی کے قرضدار مت بنو، اور اگر بضرورت قرضدار ہونا پڑے تو اس کے ادا کرنے کی فکر رکھو، بے پرواہ مت بن جاؤ، اور اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، یعنی کوئی سختی کا معاملہ کرے تو صبر کرو کہنے، کیونکہ اس کو کہنے کا حق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ حتی الامکان کسی کے قرضدار مت بنو، قرض کوشش کرو کہ دوسرے سے قرض لے کر دوسرے کا احسان اپنے سر پر نہ لو۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مغرم سے، یعنی کسی کا مقروض بننے پناہ مانگتا، اور مأثم اور کسی بھی گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم ومن المأثم۔ اور اس سے یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ارے بھائی قرض دوسرے سے مانگو گے، کسی انسان سے مانگو گے، وہ دے یا نہ دے، اور اگر دے دیا تو ایک بوجھ دماغ پر آ گیا کہ اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ذات سے مانگو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اس بات کی پناہ مانگتا، اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کبھی قرض داری کی نوبت ہی نہ آئے، قرض اٹھانے کی، قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ باقاعدہ دعاؤں میں شامل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانے کے لیے کہ بجائے انسانوں سے مانگنے کے، مخلوق سے مانگنے کے، اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے مقروض بننے سے بچائیے، میرے اوپر کسی کی دینداری نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کام کے لیے دوسروں سے مانگنے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ خود ہی تمہارے لیے پیدا فرما دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگا جاتا ہے، جس طرح مانگا جاتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں کام سے بچا لیجیے، دل سے مانگو، اور یہ یقین، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایسے ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جب اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کے اندر بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، دھیان نہیں جاتا کہ کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس مشکل سے بچایا۔ تو جب آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ بھائی میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کروں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، جب یہ آدمی کو یہ لگن لگ جاتی ہے، ہاتھ اٹھے تو اپنے مولا کے سامنے اٹھ کہ بس اس سے مانگ، اور یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلیں، نہ ہدیہ مانگنے کے لیے، نہ صدقہ مانگنے کے لیے، نہ قرض مانگنے کے لیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے، اللہ ہی کے سامنے پھیلے۔ جب آدمی اس جذبے کے ساتھ پروردگار سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں پڑتا، لیکن مانگنے والا چاہیے۔ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے مانگنے کی طرح اور یقین کے ساتھ مانگے، یا اللہ میں آپ کے سوا کسی کا محتاج ہونا نہیں چاہتا، مانگے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ www.darsequran.com